جو کہ آج ستمبر 2021 میں بڑھ کر 2,35,000 ہو چکا ہے۔ 3.25 سالوں میں حضرت عمران نیازی صاحب جو پاکستان کے بہت بڑے دیانتدار، ایماندار، حاجی، خوبصورت وزیر اعظم ہیں، ان کی اعلیٰ شاندار کارکردگی میں ہر پاکستانی 91,000 روپیہ کا مزید مقروض ہو چکا ہے۔ یہ تقریباً 63% اضافہ ہے۔ ایک پاکستانی کی گردن میں 63% قرضے میں اضافہ ہوا ہے پچھلے 3.25 سالوں کے اندر۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لیڈر کہاں گیا ہے کہ جو کہتا تھا کہ اس قرضوں سے بھوکا بچہ کیسے کھانا کھائے گا، مزدور کو اس کی مزدوری کیسے ملے گی، پاکستان کے غریب کو کیسے چھت ملے گی، جب آج ہر شہری کو 3.25 سالوں میں مزید 91,000 کا بوجھ ڈال کے 2,35,000 کا مقروض کر دیا ہے، تو اس کا جواب کون دے گا؟ 2018 تک جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کے ہر شہری کے گردن پہ یا اس کے کاندھوں پہ تقریباً 1,44,000 کا قرضہ تھا۔ تو اگر آپ اس کو 71 سالوں پہ محیط کریں کہ پاکستان کی بننے سے لے کر 2018 تک 71 سالوں میں اوسطاً 2,000 روپیہ پاکستان کے شہریوں پہ قرض چڑھا، لیکن پی ٹی آئی کے 3 سالوں میں اوسطاً 28,000 روپیہ کا قرض جو ہے ہر شہری کے اوپر چڑھا ہے۔ تو آج پاکستان کو قرضستان کس نے بنا دیا ہے؟ پاکستان کو ڈیٹ ٹریپ میں کس نے دھکیل دیا ہے؟ اور اسی طرح اگر آپ پبلک ڈیٹ کو خالی دیکھیں، لائبلٹیز اس میں سے نکال دیں، تو پبلک ڈیٹ کی احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا حکمران اس بات کو سمجھیں کہ عوام پریشان ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے رپورٹ جاری کر کے عمران خان کو آئینہ دکھا دیا۔ حکومت کے 39 ماہ کے دور میں 70% قرضوں میں اضافہ ہوا۔ عمران خان ہر پاکستانی کو یاد کرواتے تھے کہ ہر پاکستانی پر کتنا قرض ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے عمران خان حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم نے تقریر میں کہا قرض کا تعلق نیشنل سیکیورٹی سے ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ حکومت کے 39 ماہ کے دور میں 70% قرضوں میں اضافہ ہوا۔ اسٹیٹ بینک نے رپورٹ جاری کر کے عمران خان کو آئینہ دکھا دیا۔ عمران خان ہر پاکستانی کو یاد کرواتے تھے کہ ہر پاکستانی پر کتنا قرض ہے۔ 39 ماہ میں پاکستان کے قرضوں میں 70% اضافہ ہو چکا ہے، لیکن یہ حکومت پھر بھی اپنی کامیابی کے گن گا رہی ہے۔ عمران خان ہر پاکستانی کو یہ یاد کرایا کرتے تھے کہ ہر پاکستانی پر کتنا قرض ہے، اور اب اسی ہر پاکستانی پر 3 گنا قرض بڑھ چکا ہے۔ جون 2018 میں ہر پاکستانی 1,44,000 روپے کا مقروض تھا، اور آج ہر پاکستانی 2 لاکھ سے زائد کا مقروض ہو چکا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کو تنقید کا انہوں نے نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ حکمران اس بات کو سمجھیں عوام پریشان ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے بھی رپورٹ جاری کر کے عمران خان کو آئینہ دکھا دیا ہے۔ وزیر اعظم نے تقریر میں کہا کہ قرض کا تعلق نیشنل سیکیورٹی سے ہے۔ وہ 16,000 ارب روپیہ صرف خسارہ پورا کرنے میں جھونک دیا ہے۔ نان پروڈکٹیو ڈیٹ جس کے عوض پاکستان کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ نہیں ہوا، صرف پاکستان کے لوگوں کی لائبلٹی میں اضافہ ہوا ہے، جو کہ میں نے آپ سے جیسے بتایا کہ 91,000 روپیہ فی کس لوگوں کی 91,000 روپیہ فی کس لوگوں کی گردنوں میں قرضے کا پھندا جو ہے لگایا گیا ہے، اور کوئی پاکستان کے اندر پیداواری صلاحیت، کوئی انفراسٹرکچر بنایا ہوتا، کوئی ہیومن ریسورس کو ترقی دی ہوتی، کسی اور سیکٹر میں شعبے میں ترقی دی ہوتی، ڈیولپمنٹ بجٹ پہلے ہی کٹ کر دیا ہے،
لہٰذا یہ سب پیسہ جو ہے ان کی نالائکی کو فائنینس کرنے میں جھونکا گیا ہے، چونکہ یہ ٹیکس پورا اکٹھا نہیں کر سکے، چونکہ انہوں نے ڈیویلیویشن کی، اس سے ہمارے اوپر مزید قرضوں کا بوجھ پڑ گیا، اور پھر انہوں نے پالیسی ریٹ 6.25% سے 13.25% پہ جب بڑھایا تو پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی کا بوجھ بھی دگنا ہو گیا، کیونکہ شرح سود دگنی ہو گئی۔ آج اگر یہ ہمیں کہیں کہ ہم پچھلی حکومت کے قرضے اتار رہے ہیں تو وہ جھوٹ ہے۔ یہ اپنی نالائکی اور اپنے غلط فیصلوں کی قیمت قوم کے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ آپ کو کس نے کہا تھا کہ انٹرسٹ ریٹ کو ڈبل کریں؟ جب آپ انٹرسٹ ریٹ کو ڈبل کریں گے تو یقیناً آپ کی ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ جو ہے وہ دگنی ہو جائے گی۔ ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ اگر دگنی ہوئی ہے تو یہ مسلم لیگ نون کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ آپ آج اس لیے قرضوں کی ادائیگی میں زیادہ پیسے خرچ کرنے پہ مجبور ہیں چونکہ آپ نے شرح سود کو دگنا کر دیا تھا۔ اب قوم کی آنکھوں میں آپ دھول جھونک کے حقائق کو جو ہے نہیں جھٹلا سکتے۔ اسی طرح ان قرضوں کے نتیجے میں جو حکومت نے پالیسی بنائی ہے، ناکام پالیسیاں چلائی ہیں، ہم نے بجٹ کے دوران کہا تھا کہ حکومت جو فیصلے کر رہی ہے یہ ناقابل برداشت ہیں۔ ان قرضوں کے بوجھوں کے تلے یہ پوری قوم کی معیشت کو کسی ایجنڈے کے تحت دھکیل رہے ہیں، اور آخر میں ان کو بیل آؤٹ پیکج جب ملے گا تو قومی مفادات کا سودا کرنا پڑے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت صرف IMF سے 4 آنے لینے کے لیے پاکستان کے ہر مفاد کو، پاکستان کے عوام کے مفاد کو، پاکستان کے غریبوں، کسانوں اور مزدوروں کے مفاد کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے، چونکہ اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ اپنی نالائکی سے پاکستان کو وہاں لے آئی ہے کہ جہاں پاکستان از کاٹ بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی۔ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، اور جو شرائط نامہ انہوں نے IMF کے ساتھ طے کیا ہے وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا معاشی قتل ہے۔ 400 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس ایک منی بجٹ کی صورت میں عوام پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا۔ 200 ارب سے زیادہ ترقیاتی منصوبہ جو ہے، ترقیاتی بجٹ، ڈیولپمنٹ بجٹ، اس میں کٹوتی کی جائے گی، جس سے ہماری اکانومی کی گروتھ متاثر ہوگی۔ نہ صرف گروتھ متاثر ہوگی بلکہ ہمارے تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، آن گوئنگ پروجیکٹس کا پورٹ فولیو بیمار پروجیکٹس ہو جائیں گے، سک پروجیکٹس ہو جائیں گے، چونکہ ان کو جو مطلوبہ فنڈز درکار تھے ان میں جب کٹوتی ہوگی تو کاسٹ اوور رن ہوگا اور پروجیکٹس کا ڈیلے ہوگا، جس کی قیمت کئی 100 ارب روپے اضافی ملک کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح یہ تقریباً 20 روپیہ لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کرنے پر بھی مہینے کے حساب سے پابند ہو چکے ہیں، جس سے کہ ابھی 20 روپے پیٹرول اور ڈیزل میں جو اضافہ ہوا ہے حال ہی میں، اس نے قوم کی جڑیں ہلا دی ہیں، معیشت کی جڑیں ہلا دی ہیں۔ تو جب یہ مزید 20 روپیہ اضافہ لے کر آئیں گے پیٹرول اور ڈیزل پہ، اس کا لامحالہ اثر بجلی اور گیس پہ بھی پڑے گا اور ایک عام آدمی کی زندگی پر تباہ کن اثر ہوگا، جس سے کہ مہنگائی کی ایسی سونامی آ جائے گی کہ پچھلی مہنگائی کو لوگ بھول جائیں گے۔ اور اسی معاہدے کے اندر یہ حکومت جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کے عوام کی نگرانی سے نکال کر براہ راست IMF کی نگرانی میں دینے جا رہی ہے، ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ میں یہ بات
वाज़ेह करना चाहता हूं कि मई स्टेट बैंक को जो मतलूबा आज़ादी है, जो उसको फाइनेंशियल या मॉनेटरी पॉलिसी की मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग की आज़ादी दरकार है, वो पूरी तरह से की मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग की आज़ादी दरकार है, वो पूरी तरह से मई 1997 में दे दी थी, जिसके तहत स्टेट बैंक के पास कुल इख्तियारात हैं कि वो पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट कर सके। उसके पास कुल इख्तियारात हैं कि वो इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी को तय करे और इस बात का फैसला करे कि स्टेट बैंक से हुकूमत पाकिस्तान कितना कर्जा ले सकती है। इसी तरह स्टेट बैंक को कुल इख्तियारात दिए जा चुके हैं कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, DFIs, इन सब के जो चीफ एग्जेक्टिव हैं और इनके बोर्ड्स जो हैं, उनकी तकर्री स्टेट बैंक की मंजूरी के साथ होती है। दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर जो खुद मुख्तार मुल्क हैं, उनमें यही इख्तियारात हैं जो वहाँ के सेंट्रल बैंक को दिए जाते हैं, और ये मई 1997 में स्टेट बैंक को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दे दिए थे उसे ऑटोनॉमी देने के लिए। लेकिन अब ये पैकेज जो हुकूमत ला रही है, इसके तहत गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान में वाइसराय की हैसियत इख्तियार कर लेंगे, जिनको पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी कोई सवाल नहीं पूछ सकेगी। वो शायद IMF को जवाबदेह होंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी ओहदे को या किसी इदारे को जवाबदेह नहीं होंगे। स्टेट बैंक को मुकम्मल ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दी जा रही है, NRO दिया जा रहा है, जैसा कि हुकूमत ने अपने वुज़रा को दिया, ताकि कल को हॉट मनी स्कैंडल की तफ्तीश ना की जा सके। 13-13.25% के ऊपर पूरा मुल्क चीख रहा था कि क्यों शरह सूद को रख के हॉट मनी लाई जा रही है। लोगों ने बाहर से सस्ता कर्जा लिया और पाकिस्तान में 13.25% का मुनाफा लिया और अपनी चांदी करके पैसा ले गए। पाकिस्तान का बिजनेस तबाह, पाकिस्तान की मईशत तबाह, पाकिस्तान के गरीबों के ऊपर कर्जों का बोझ दुगना, और चंद हाथ जो हैं वो अपनी चांदी करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना के बाहर चले गए। आज अब उनसे पूछ कोई नहीं सकेगा कि उसके पीछे क्या मंतक थी, क्या दलील थी। आज 7% के ऊपर जो डिजिटल अकाउंट रोशन पाकिस्तान के नाम पे चलाया जा रहा है, कोई ये नहीं पूछ सकेगा कि लोग बाहर से 1%, 2% पे कर्जा लेकर उसमें पैसा रख के 7% पैसा क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, और इसकी लायबिलिटी कौन अदा करेगा। इन सब चीज़ों को इस्तिस्ना मिल जाएगा, क्योंकि अब ये हुकूमत अपने हर शोबे को NRO देने पे तुली हुई है। तो पाकिस्तान को मुआशी तौर पे कंगाल कर दिया है, पाकिस्तान को कर्जों के दलदल में धंसा दिया है, और अब अपनी नालायकी पे पर्दा डालने के लिए ये मजबूर हैं कि पाकिस्तान को बराए फरोख्त लगा दें। आज पाकिस्तान फॉर सेल का स्टिकर पाकिस्तान की मईशत पे लगा हुआ है। जो भी हुकूमत को 4 आने देगा, वो जो मर्जी पाकिस्तान से लिखा कर ले जाए। ये एक बहुत खतरनाक सूरत हाल है, और इसी वजह से अगर आप देखें जो अभी ताज़ा तरीन राय आमा का सर्वे आया है, उसमें कहा गया है कि 87% लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान गलत सिमत में जा रहा है। ये इमरान खान साहब को अपना नज़र का मुआयना कराना चाहिए, इनके वज़रा और तर्जुमानों को अपनी आंखें चेक करानी चाहिए। इनको पता नहीं कौन सा पाकिस्तान नज़र आता है, लेकिन 87% पाकिस्तानियों को डूबता हुआ पाकिस्तान नज़र आ रहा है। आज 43% लोग कह रहे हैं
کہ مہنگائی ہمیں مار گئی. 14% لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگاری ہمیں مار گئی, اور 12% لوگ کہہ رہے ہیں کہ غربت ہمیں مار گئی, جو کہ تقریباً 70% لوگ ملک کی معاشی ابتری سے چیخ رہے ہیں. لیکن یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے. یہ حکومت صبح شام ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ پاکستان جنت بن چکا ہے, حکمرانوں کے لیے جنت ہے. ہر روز وزیر اعظم ایک نیا وزیر لگا رہے ہیں. اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے, وزیر بنانے کے لیے آپ کے پاس بجٹ کی کمی نہیں ہے, لیکن غریب آدمی سے بجلی سستی کرنے کے لیے, گیس سستی کرنے کے لیے, ان کی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. حکمرانوں کی جنت ہے, لیکن عوام اس وقت جہنم کے اندر رہ رہے ہیں. ایک غریب کسان جو ہے مسلم لیگ نون کے دور میں 2400 روپیہ ڈی اے پی کی بوری لیتا تھا, آج 9,500 روپے کی ڈی اے پی کی بوری مل رہی ہے. اور گندم کی جو بجائی ہے, جو گندم کی اس وقت بیجنے کا موسم ہے, کسان ڈی اے پی کھاد خریدنے کی سخت نہیں رکھتا اور بغیر کھاد ڈالے وہ گندم کی بجائی کر رہا ہے, جس کے نتیجے میں اگلے سال ہمیں گندم کی پیداوار میں مزید کمی کا سامنا ہو سکتا ہے اور مزید ہمیں گندم درآمد کرنی پڑے گی. مسلم لیگ نون نے زراعت میں خود کفیل پاکستان چھوڑا تھا. آج ہم گندم بھی درآمد کر رہے ہیں, چینی بھی درآمد کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم کپاس بھی درآمد کر رہے ہیں. تو ایک ہنستے بستے پاکستان کو جو 5.8% سے ترقی کر رہا تھا, جس میں سی پیک نے اس کو دنیا کا سرمایہ کاری کا مرکز بنا دیا تھا, آج اس پاکستان کی معیشت کو عمران خان نے ایک قرضستان اور ایک کھنڈر بنا کے 22 کروڑ عوام کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا ہے. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اب ملک کا ایک ہی حل ہے کہ اس ملک کو اکنامک میلٹ ڈاؤن سے بچنے کے لیے اور اس کی قومی سلامتی کو بچانے کے لیے, وگرنہ یہ قرضوں کا بوجھ ایک ڈس فنکشنل معیشت میں اسی طرح چلتا رہا تو آج ہمیں اسٹیٹ بینک کی شرائط ملی ہیں کہ اسٹیٹ بینک کو پاکستان کے پارلیمنٹ اور عوام کے کنٹرول سے نکالو. کل کو ہمیں قرض دینے والے کہیں گے کہ اپنا میزائل پروگرام اور ایٹم بم کا پروگرام بند کرو, پھر ہم تمہیں پیسے دیں گے. یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے حکومت, جس کو تجربہ نہیں تھا, جس کے پاس ٹیم نہیں تھی, جس کو آج بھی اس بات سے فرصت نہیں کہ اپوزیشن کو گالیاں کیسے دینی ہیں. ان کا ہر وزیر جو ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے اپوزیشن کو گالیاں دینے میں تو چیمپئن ہے, اپنے شعبے کا کام کرنے کا اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کے اوپر گیس کا آرڈر نہیں دیا گیا, ایل این جی کے سودے نہیں کیے گئے, لیکن وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو پچھلی حکومت کی وجہ سے ہمیں کمی ہے. اتنے بڑے بڑے لطیفہ گر, اتنے بڑے بڑے جوکر حکومت کے اندر شاید آج افریقہ کے کسی چھوٹے سے ملک میں بھی دیکھنے کو نہیں ملتے کہ جو سوائے اپوزیشن پہ الزام تراشی کرنے کے اور کوئی کام نہیں جانتے. ہر شعبے کے اندر ملک جو ہے دن بدن تباہ ہو رہا ہے, لیکن ان کے وزیروں کی تجوریاں بھر رہی ہیں. آج کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں کہ شوگر مافیا یہ رسیدیں مانگتے ہیں. عمران صاحب آپ پہلے فورن فنڈنگ کیس کی رسیدیں تو دینا, آپ سے 10 سال ہو گئے ہیں رسیدیں مانگی جا رہی ہیں. اوورسیز پاکستانیز کو لوٹ کھسوٹ کے چکنی چپٹی باتوں سے, کیونکہ آپ کو یہ تو ملکہ ہے کہ آپ لوگوں کو پھنسانے کا ملکہ تو رکھتے ہیں, بڑے پرانا یہ آپ کی گور ہے آپ کے پاس, تو آپ چکنی چپٹی باتیں سنا کے جو بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے کروڑوں روپے لے کر آئے, یہاں پہ سیکرٹ اکاؤنٹس میں ڈالا, اس سے کس کس نے بیتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور ان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے آپ نے
نے کیا کیا کاروبار کیے ان کے پیسوں سے, کیا کیا آپ نے کرپشن کی اس پیسے پہ. 10 سال ہو گئے ہیں آپ سے اس کا حساب مانگا جا رہا ہے, آپ اس کی رسید نہیں دے سکتے, اور آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ لندن میں فلیٹس کی رسید دیں. جب انہوں نے لندن میں فلیٹ خریدے تھے تو اس سال شریف فیملی کے بزنس نے 1 ارب روپے کا ٹیکس دیا تھا. جو 1 ارب روپے کے ٹیکس ادا کریں وہ 4 فلیٹ بھی خرید سکتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ مجھ سے بھی کم انکم ٹیکس دیتے ہیں تو آپ 300 کنال کا محل کیسے چلا رہے ہیں؟ ان سوالوں کا جواب بھی آپ ذرا مہربانی کر کے دے دیں. آپ دوسروں سے جب سوال پوچھتے ہیں تو اپنے گریبان میں بھی جھانکیں. میں آخر میں پھر کہوں گا کہ یہ حکومت جو پاکستان کو بدترین قرضوں کے پھندے میں لے آئی ہے, اس کی اصل وجہ ان کے غلط فیصلے ہیں. شرح سود کو دگنا کرنا ہے, اکانومی کو کریش کرنا ہے, ٹیکس ریونیو کو اکٹھا کرنے میں مسلسل ناکام ہونا ہے, بڑھتے ہوئے خسارے اور اخراجات میں کمی کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو خسارہ تھا بڑھتا گیا, اور اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے یہ قرض لینے پہ مجبور ہوتے رہے, اور آج ان قرضوں کا K2 پہاڑ پاکستان کے عوام کے سر کے اوپر کھڑا ہے. اور اگر اس نالائکی کے پہاڑ کو نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ پاکستان کی قومی سلامتی سنگین طور پہ متاثر ہو سکتی ہے. تو اس لیے اب ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب میں سچائی کا سامنا کرنے کی صلاحیت ہے تو ہی شوڈ کوئٹ, اور انہیں خود سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کھیل ان کے کھیلنے کا نہیں ہے. حکمرانی اور ملک چلانا ان کا وصف نہیں ہے, کیونکہ ملک چلانے کے لیے آپ کو یکجہتی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایسا لیڈر جو مسلسل ملک کو تقسیم کر رہا ہے, ملک میں نفرت کے بیج بو رہا ہے, جو ملک میں انتشار پھیلا رہا ہے, وہ پاکستان کے کسی دشمن سے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کم کردار ادا نہیں کر رہا. بہت شکریہ. احسن صاحب آپ باری باری کر لیں, باری باری کر. احسن صاحب جی یہ کروا دیں. آپ نے کہا کہ ملک جو ہے اس وقت جو آپ کی پریس کانفرنس ہم نے سنی, نہ تو ہماری معیشت ٹھیک ہے, نہ ہمارا جو ہے وہ کوئی بھی پروجیکٹ چل رہا ہے, اور نہ ہی کوئی نئی نیڈ لگائی ہے. پاکستان مسلم نواز جو ہے یہ سب سے بڑی ڈر ہے اپوزیشن کے. ہم نے نہ تو ان کو غیر جمہوری عمل کی کوئی تحریک چلاتے دیکھا, نہ کوئی جمہوری موومنٹ ہمیں دیکھنے کو نظر آئی. آپ کے بقول کا ملک جو ہے وہ ڈوب رہا ہے, تو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے. نہ ہمیں تحریک اعتماد وفاق میں نظر آتی ہے, نہ پنجاب میں نظر آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اور آخری میری بات یہ ہے کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو باہر گئے ہیں وہ ڈیل کر کے گئے کہ 5 سال کچھ نہیں کہنا. میرے بھائی, آپ نے تحریک عدم اعتماد کی بات کی تو آپ نے جوائنٹ سیشن کا انجام دیکھ لیا. ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اندر تحریک عدم اعتماد کے لیے ٹیلی فون چل جاتے ہیں, تو ٹیلی فونوں کے ساتھ یہ حکومت بچ گئی, ورنہ یہ حکومت تو ڈیفیٹ ہو رہی تھی. اور یہ حکومت نے جو جوائنٹ سیشن ہے وہ پوسٹ پون کیا تھا, لیکن ٹیلی فون جو ہے وہ حکومت کے بیل آؤٹ کے لیے آ گئے. تو لہذا اب ٹیلی فونوں کے اوپر تو مسلم لیگ نون کا کوئی اختیار نہیں نا. وہ ٹیلی فون جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے NOC لے کر تو نہیں آتے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. باقی پچھلے کئی ہفتوں سے PDM کی تمام جماعتیں اس حکومت کی معاشی پالیسیوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں, اور ہم عوام کو بھی ان مظاہروں میں شرکت کے لیے اس لیے دعوت دیتے ہیں کہ یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ اس موقع. احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کو قرضستان بنا دیا گیا ہے.